ممبر نور شریف پر جلوہ بار باوقار علماء کرام مداحان خیر الانام تشریف فرما عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی ومن تذکری جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحابی ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب، او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک چیز کا حقیقی مالک ہے۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے۔ بل کھاتی ندیاں، سمندروں کی موجیں، کوئل کی کوکو، چڑیوں کی چہچہاہٹ اسی کی ثنا اور اسی کی حمد کرتی ہے۔ تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں، تمام خوبیوں کا وہی اصل میں اسی کی شان کے مطابق ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر، اللہ نے جسے بھی اپنا نبی بنایا اس کے دامن کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لیا۔ خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام اس ذات پر جسے نبیوں کا سردار بنایا گیا، جسے شب اسرا کا دولہا بنایا گیا، جسے نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا گیا۔ آئیے اسی دربار گوہر بار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا ومل جانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم محبت میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر گفتگو سماعت فرمائی۔ اسی کی عکاسی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے کہا، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔
وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر بتا دو آ کر، میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ اس محفل میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے، اس کا احساس اس وقت ہوگا جس وقت نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج ہماری زندگی میں بہت سی شخصیات اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ جب سامنے والا کہیں سے بے وفائی کرتا ہے تو پھر اس بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں کو میں نے وقت دیا، حالانکہ وہ بے وفا نکلا، کاش محبت کرنے والوں کو وقت دیا ہوتا تو وہ محب سے عاشق بن گئے ہوتے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الاشیاء تعرف بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات کی قدر کیا ہے یہ دن کا اجالا بتائے گا، اور دن کی روشنی کی اہمیت کیا ہے یہ رات کا اندھیرا بتائے گا۔ آنکھ کی شان کیا ہے یہ کسی نابینا سے پوچھو کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ ہاتھ کی قیمت کیا ہے یہ کسی لولے سے پوچھو۔ پاؤں کی اہمیت کیا ہے یہ کسی لنگڑے سے پوچھو۔ اسی طریقے سے کل بروز قیامت جب انسان کے بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے تب اسے پتا چلے گا کہ سبحان اللہ کہنا کتنا قیمتی کام کرنا تھا۔ تب اسے پتا چلے گا کہ محفلوں میں بیٹھنا، کاش کہ ایک لمحہ اور بیٹھ لیے ہوتے، کاش کہ کچھ کام ادھر ادھر کے کرنے کے بجائے تھوڑی دیر اور اللہ اس کے رسول کی بات کر لی ہوتی تو آج نامہ اعمال میں روشنیاں ہی روشنیاں نظر آتی۔ لیکن چونکہ رنگا رنگ زندگی ہے اور رنگین دنیا ہے، ابھی پتہ نہیں کہ نیکی کی حیثیت کیا ہے، ابھی نیت نیکی پتہ نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نیکی کتنی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جب پیاس لگتی ہے تب پانی کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ کل جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور ایسا دن قیامت کا ہوگا جس دن بدن پر کپڑے نہ ہوں گے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے لوگ سرنڈر کر دیے جائیں گے، اپنے آپ کو بہت کچھ کہنے والے لوگوں کی زبان میں جواب دینے کی سکت باقی نہ رہے گی۔ ایسی کنڈیشن میں اللہ اکبر کبیرہ پیاس کی شدت ہوگی، اور جس پر اللہ جل مجدہ الکریم نے کرم کی نظر نہ فرمائی اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اگر وہ کھانے کو کچھ مانگیں گے تو ان کو ببول کے کانٹے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ کے گوشت کو خود ہی کاٹ کر کھا رہے ہوں گے، اور اس وقت کنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر بیٹا اپنے دوست کے پاس جا کر کے میرے دوست تیرے لیے تو میں نے برائیاں کی تھی، تو نے کہا تھا تو میں نے شادی میں ناچ کیا تھا، تو نے کہا تھا تو نماز چھوڑ کے میں ہوٹل پہ بیٹھ گیا تھا، تو نے کہا تھا اس لیے میں محفل میں نہیں گیا، تو نے کہا تھا اس لیے میں نے نیکیاں نہیں کمائی، تیرے ساتھ دور دور تک کی پکنک کی مگر دین کی راہ کی خدمت کا کوئی تصور میں نے پیش نہیں کیا، تیرے لیے میں نے اتنی نیکیاں چھوڑ دی، تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ دوست کہے گا آگے جائیے یہاں کچھ نہیں ہے، وہ اپنے سگے بھائی کے پاس آئے گا اور بھائی سے کہے گا تو میرا بھائی ہے، دنیا مجھے مارنے آتی تھی تو سینہ تان کے کھڑا ہو کر کہتا تھا میں اس کا بھائی ہوں،
اس پر ہاتھ بعد میں چلے گا، میرے سینے سے لڑائی تجھے پہلے کرنی پڑے گی۔ آج تیرے بھائی پر مصیبت نازل ہوئی ہے، دیکھ پسینے سے شرابور ہوں، وجود پسینے میں ڈوبا جاتا ہے، ایک نیکی دے دے میرا کام بن جائے۔ بھائی کہے گا دنیا کی بات اور تھی، محشر کے میدان کی سنگینی اور ہے، آگے جاؤ۔ باپ کی دہلیز پر پہنچے، ابا جی آپ نے جوانی قربان کر دی تھی میرے لیے، آپ نے اپنے ارمان کا خون کیا اور اپنے ارمان کا خون کر کے میری خواہشوں کو پورا کیا۔ میرے والد آپ نے خود پھٹے جوتے پہنے، مجھے اچھے کپڑے پہنائے۔ میرے باپ آپ نے اپنی جوانی پتھر اٹھا کر، ٹھیلے چلا کر، گھر گھر میں کام کر کے میرے لیے اچھائی کا معاملہ کیا، میری پرورش اچھی ہو اس لیے آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ آپ نے مشقت دیکھی نہ تکلیف دیکھی، بلکہ نہ آسانی دیکھی نہ مشقت دیکھی۔ ہر جگہ ہماری پرورش کے لیے آپ کو نہ رہے اور ہماری یعنی اولاد کی زندگی اچھی ہو جائے، اس لیے آپ نے سارے جہان سے لڑائی کی ہمارے لیے۔ اگر پڑوسی ہمارے خلاف بات کرتے تو آپ نے ہمارے لیے پڑوسیوں سے رابطے توڑ دیے۔ اگر کوئی میرا دشمن ہو جاتا ابا جی آپ نے اس سے دشمنی کری کہ تو میرے بیٹے کا دشمن ہے اس لیے تو میرا نہیں ہے۔ اے میرے باپ، دنیا کی کسی دہلیز پر تو نے مجھے رسوا نہ ہونے دیا، دنیا کی زندگی میں کسی چوراہے پر تو نے مجھے ذلیل نہ ہونے دیا۔ تو نے میری عزت اپنی عزت سے زیادہ سمجھی، اپنی خواہشوں کو قربان کر کے میرے ابا تو نے مجھے جوانی پر، جوانی کی دہلیز تک پہنچایا، آج ایک نیکی دے دے۔ باپ پلٹ کر کہے گا نہیں۔ اگر ادھر کچھ زندہ لوگ بیٹھے ہوں مولانا آدم صاحب، ادھر جو آوازیں آ رہی ہیں ان آوازوں کو بند کرائیے، ہاں وہ ادھر چلے جائیں، ورنہ پھر ادھر سے اگر بند کرانے کی بدعا نکلی تو پھر بہت دن تک بند رہے گی۔ ہاں لوگ کتوں کو تو بگا رہے ہیں، مگر لباس انسانیت میں جو کتا گیری کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں بگا رہے؟ ان کو بھی آگے کیجئے، یا تو خاموش رہیں یا آگے جائیں۔ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جناب والا جملوں کی قدر ہو تو ہی جملے کہنے چاہیے، اور میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کے دین کا خادم ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ عرض یہ کر رہا تھا اس دن باپ سے بھی مانگا جائے گا تو باپ بھی کہے گا کہ میں تجھے نیکی نہیں دیتا۔ بندہ ماں کی دہلیز پر آئے گا، امی 9 مہینے تک تو نے اپنے پیٹ میں رکھ کر مجھے اپنا خون جگر بشکل دودھ پلایا ہے، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہے گی بیٹا یہ حشر کا میدان ہے، یہاں کوئی نیکی نہیں، ٹرانسفر نہیں ہوگی، میں نہیں دوں گی، مجھے نہیں دینا ہے، تیری محبت اپنی جگہ مگر میں نیکی نہیں دوں گی۔ اس دن بندے کو پتا چلے گا کہ نیکی کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس دن بندے کو پتا چلے گا کہ آج ہم ہلکے میں جن چیزوں کو لے رہے ہیں کل وہ چیز کتنی اہمیت کی حامل اور کتنی قیمتی ہوگی۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، سرکار سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ آج ہم کسی کے 4 روپے دیکھتے ہیں تو سرنڈر ہو جاتے ہیں، کسی کی چمچماتی ہوئی فارچونر دیکھتے ہیں تو ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں، کسی کا شیش محل جیسا گھر دیکھتے ہیں تو ہم دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ سلیمان جیسا بادشاہ نہ ماضی میں کبھی ہوا تھا اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی ہوگا۔ بتائیے کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی فوج میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات کام کرتے ہوں؟ وہ ایسے بادشاہ تھے، ان کے یہاں چھتری لے کر کوئی خادم نہیں چلتا تھا، بلکہ جناب پرندے اپنے پروں کو ملا کر ان کی فوج پر دھوپ سے سایہ کیا کرتے تھے۔ ایسا بادشاہ کہ ان کے ساتھ رہنے والا پرندہ زمین کے اندر کہاں پانی اور کہاں سوکھا ہے یہ جانتا تھا۔ ایسا بادشاہ ہرنیاں جس کے پاس شکایت لے کر آتی تھی کبوتریوں پر ظلم ہو جائے تو کبوتریاں اپنے اس بادشاہ کے دربار میں اپنے پر کیے گئے ظلم کی داستان آ کر سناتی تھی۔ ایسا بادشاہ سرکار سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو چٹائی دی تھی، وہ جناب والا اس چٹائی پر بیٹھ کر اڑتے تھے اور پوری دنیا میں گھومتے تھے، اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اللہ اکبر جہاں چاہتے تھے جاتے تھے۔
اللہ نے ان کو وہ تخت عطا فرمایا تھا. حضرت سرکار سلیمان کا تخت مشہور ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا. وہ تو وہی تھے، ان کی دعا تھی ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جیسی میرے بعد کسی کو نہ دینا، بے شک تو دینے والا ہے، دے سکتا ہے، مجھے عطا فرما دے. اللہ نے دعا قبول کی اور بادشاہت عطا فرما دی تھی، اور ایسی بادشاہت دی، واقعتاً ایسی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہ فرمائی. حضرت سرکار سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہیں، اب راستے سے گزر رہے ہیں. بادشاہ کا پروٹوکول آپ نے دیکھ لیا، ان کا لیول دیکھ لیا، ان کی شان دیکھ لی. اب راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ مولانا حسین صاحب تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ تسبیح پڑھ رہا ہے. کس بادشاہ کے سامنے؟ جیسا بادشاہ پوری دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں. اس بادشاہ کے سامنے جنات جس کے یہاں حاضریاں لگانے آتے تھے، شیطان جس کے نام سے کانپتے تھے، وہ شیطانوں سے کام لے لیتے تھے، ایسے بادشاہ تھے. آج بھی پوچھئے مولانا حسین صاحب سے کہ جناتوں کو سرکار سلیمان کی قسم دلائی جاتی ہے، یہ ان کی بادشاہت کا آج تک کا دبدبہ ہے. وہ ایسے بادشاہ ہیں، ایسے بادشاہ. لیکن تسبیح پڑھنے والے کے قریب سے گزرے. جب تسبیح پڑھنے والے کے قریب سے گزرے تو تسبیح پڑھنے والی نے زبان سے کہہ دیا حضرت آپ کی بادشاہت تو پھر آپ کی بادشاہت ہے حضور، ہم فقیر لوگ. ہاں لیکن سرکار سلیمان نے کیا جواب دیا؟ تسبیح پڑھنے والے کو اس لیول کا بادشاہ اور اللہ کا نبی، صرف مال ہو اور دین نہ ہو تو گمراہی آتی ہے. اسی لیے فقراء نے، صوفیاں نے یہ دعا کی ہے اللہ مال دینا، مال کی محبت کبھی نہ دینا. مال دینا، مال کی محبت کبھی نہ دینا. اس لیے کہ جب مال کی محبت آتی ہے تو بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے. جب مال کی محبت آتی ہے تو زمینیں دبائی جاتی ہیں. جب مال کی محبت آتی ہے تو چاپلوسیاں رنگ لاتی ہیں. جب مال کی محبت آتی ہے تو شریعت مصطفیٰ کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور مال پر نگاہ ہوتی ہے. بلکہ جناب پیروں کا حال پھر یہ ہو جاتا ہے کہ دل کا حال بدلنے کے بجائے جیب کے حال تک گاڑی ٹکی رہتی ہے، کیونکہ دل کے اوپر جو کپڑا ہے اس میں جیب ہے. جب تک گاڑی جا کے رک جاتی نگاہ، پھر کہتے ہیں صاحب دل کی دنیا نہیں بدلی. او دل کی دنیا او شخص بدلتا ہے جس کا خود دل بدلا ہوا ہو. ہاں جب تک خود کا دل روشن نہیں ہوگا، ارے کہیں سے روشنی ہوگی کہیں تبھی تو روشنی نکلے گی. جب اندر ہی روشنی نہیں ہوگی تو کہاں سے نکلے گی؟ باقی دل کی روشنی کی بات آپ مولانا نصیر الدین صاحب سے پوچھئے، مولانا حسین صاحب سے پوچھئے. میں تو جو ہے بے مایا آدمی ہوں، اس ٹاپک پر بات کرنا بھی جو ہے وہ میری حیثیت سے تھوڑا سا باہر ہے، لیکن جو میری سمجھ شریف میں آتا ہے اس حساب سے میں عرض کر رہا ہوں. جب روشنی ہوتی ہے تبھی روشنی، برتن میں جو ہوتا ہے وہی تو ٹپکتا ہے. برتن خالی ہوگا تو کیا ٹپکے گا؟ کچھ نہیں. اسی طریقے سے اگر روشنی قلب میں ہے اور پھر روشن نگاہ والا نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو خود دنیا کیسے جانتے. مسافر پیر، مسافر پیر، مسافر. ارے بھائی نام عبد الرحیم شاہ ہے، لیکن حضور نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو. اس اللہ والے نے مولانا نصیر صاحب زندگی بھی ایسی گزاری کہ ساری زندگی اللہ الصمد کی، اللہ رب العزت کی یاد میں، اس کو منانے میں گزار دی اور اپنے نام کو بھی چھپا لیا. لوگ کہتے مسافر بابا، مسافر بابا، مسافر بابا. میرا عشق کہتا یہ خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے لوگ وہ نام دے رہے ہیں جس نام کے ساتھ، جس کام کے ساتھ حضور نے رہنے کا حکم فرمایا تھا. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا. سرکار سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ، بابا کو دیکھا تسبیح پڑھ رہے، اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہت کے ساتھ نبوت تھی، بادشاہت کے ساتھ نبوت تھی. ہاں مال کے ساتھ جب معرفت ہوتی ہے نا تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہاں پھر وہ مال راہ خداوندی میں خرچ ہوتا ہے، پھر اس مال سے بیواؤں کا سہارا بنا جاتا ہے. بات دور نہ نکل جائے، یہ الگ ٹاپک ہے. سرکار سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے کہا کہ آپ کی بادشاہت تو آپ کی بادشاہت. اس وقت اللہ کے نبی، نبی ابن نبی حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کے بیٹے سرکار سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا بابا
سلیمان کی حکومت فنا ہو جائے گی، تیری ایک تسبیح کا ثواب قیامت کی صبح تک باقی رہے، یہ ہے نیکی۔ لیکن جو چیز جس منڈی کی ہوتی ہے نا، اس کی قیمت اسی منڈی میں لگتی ہے، اس کی قیمت اسی منڈی میں لگتی۔ اگر کسی اور منڈی میں آدمی سامان لے کر چلا جائے تو پھر اس مال کی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ بادام لے کر ٹماٹر بیچنے والے کی منڈی میں چلے جائیں، وہ تو ٹماٹر کے بھاؤ میں ہی بادام لینے کی کوشش کرے گا، ہے ٹھیک ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اس چیز کا بھی خیال فرمایا ہے کہ کون اہل اور کون لائق ہے، اس کے مطابق اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ذوالنون مصری کا قصہ مشہور ہے، ہمارے شریف صاحب کو بہت پسند ہے، یہ کئی جگہ کہتے ہیں، وہ سنا دو حضرت۔ آج تو نہیں کہا انہوں نے، ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا کہ فرمائش ہے اور شروع ہو جاؤں، نہیں آج فرمائش نہیں ہے، لیکن ایک جگہ فرمائش کی تھی۔ سرکار ذوالنون مصری کو ایک بندہ کہتا تھا مجھے اسم اعظم کا وظیفہ دیجیے، مجھے اللہ کے نام کا وظیفہ دیجیے، اسم اعظم کا وظیفہ دیجیے تاکہ میرے کام بنے۔ وظیفے پہ وظیفہ مانگتا تھا۔ حضرت سرکار ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک ڈبہ دیا، ٹفن، اور میں لے جا اس کو فلاں جگہ پہنچا کے آ جا۔ اس نے ڈبہ لیا، تھوڑی دور گیا تو ڈبہ اندر سے آواز کر رہا تھا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا پیر صاحب نے کیا تھما دیا ہے، کھول کے دیکھوں، حالانکہ سرکار ذوالنون نے فرمایا تھا امانت ہے منزل تک پہنچانا۔ بیچ راستے میں اس نے ڈبہ کھول دیا، ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک چوہا کودا، اوندرا کودا، اس نے اسے ڈبہ پیک کیا، بجائے منزل تک پہنچنے کے واپس سرکار ذوالنون کے پاس آیا، اور اس نے کہا حضرت مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، میں تو آپ کو کیا سمجھتا تھا، آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیا ہوا؟ کہا آپ نے ڈبے میں اوندرا بھر کے دے دیا۔ اللہ کے ولی سرکار ذوالنون نے پلٹ کر کہا جب تو ایک چوہے کی جیسی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس میں اعظم کی حفاظت کیا ہے؟ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار سلیمان علیہ السلام نے کیا ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ ایک تسبیح کا ثواب قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ دیکھیے بادشاہوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، مگر جن لوگوں نے اللہ ہو کہہ کہہ کر حکومت بنائی تھی ان کا سکہ آج تک چل رہا، آج تک چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظاہری حکومت کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ مالک دنیا کو منایا، اور جب دنیا کے مالک کو منایا تو قدرت نے اتنی طاقت دی۔ تقریر سن لیجیے، آج سن رہے ہیں تو، حالانکہ جب میں یہاں آتا ہوں سوتا ہوں مختصر بولوں گا ہر سال، لیکن پھر یہاں کی روحانیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ نہیں تیری ڈیوٹی ہے کچھ کرنا، اس لیے پھر کر کے جا۔ تقریر قصہ یاد آ رہا سنا دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت اس منزل پر اللہ والوں کو پہنچاتا ہے کہ جہاں امریکہ کی سائنس نہیں پہنچ پاتی وہاں اہل اللہ کی نگاہیں پہنچتی ہیں۔ بلکہ جناب آپ دیکھیں وہ ہوا پر قبضہ کر لیتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، ڈوبے ہوئوں کو نکال دیتے ہیں، مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت سرکار حبیب اجمی کے پاس مولانا آدم صاحب ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی سرکار حبیب اجمی کے پاس، عرض کیا سرکار میرا بیٹا گم گیا، میرا بیٹا گم گیا، کرم فرمائی کیجئے کہ بیٹا مل جائے۔ اللہ کے ولی حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا مل جائے دعا کر۔ اچھا اللہ والوں کا بھی موڈ ہوتا ہے، میں اپنی نجی محفلوں میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں، لیکن اللہ والوں سے ہر وقت قریب رہنے کی کوشش کیا کروں، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جس وقت فیضان عروج پر ہوتا ہے، ملنے والا اگر اس وقت ساتھ میں ہے تو اسی وقت ملتا ہے، اور یہی تقدیر کام کرتی ہے، تقدیر یہی کام کرتی ہے۔ 20 گھنٹے بندہ ساتھ رہا،
اس 20 گھنٹے میں دریائے رحمت جوش میں نہیں آیا. جس وقت دریائے رحمت جوش میں آیا اور جو دینے کا موقع تھا اس وقت وہ کسی کام سے کہیں اور چلا گیا تو محروم رہ گیا. اور کہیں تقدیر ایسی ہے کہ 20 گھنٹہ بندہ ساتھ نہیں رہا, 4 گھنٹہ شریک بزم رہا, اور وہ 4 گھنٹے وہی کام کے تھے, اسی وقت دریائے رحمت جوش میں تھا. بابا بلے شاہ نے کہا تھا, لوگو میرا اللہ, میرا مالک, میرا رب کئی ہنستے ہوں سے راضی ہو گیا, اور بابا بلے شاہ تیرے رونے سے بھی وہ راضی نہیں ہوا. کہنے کا معنی یہ کہ قرب اختیار ہر وقت کرنا چاہیے اور نہایت خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے, تبھی کچھ حاصل ہوتا ہے. لینے کے بھی اوقات ہوتے ہیں, نہ ہر وقت دیا جاتا ہے اور نہ ہر وقت کا لیا ہوا منزل تک پہنچاتا ہے, بلکہ نظر تو ایک ہی کام کی ہوتی ہے, بس بھرپور پڑ جائے. ایک نظر بھرپور پڑ جانا 10 ملاقات پر نہیں 100 ملاقات پر بھی بھاری ہو جاتا ہے. یہ اہل اللہ کی دنیا ہے. سرکار ذوالنون مصری کی بات میں کر رہا تھا, آپ نے سنا دریا رحمت جوش میں تھا لیکن وہ وہاں فیل ہو گیا. سرکار حبیب اجمی کی بات کر رہا تھا, حبیب اجمی کی خدمت میں عورت آئی, حضور میرا بیٹا گم گیا. فرمایا 2 درہم, درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے, 2 درہم خرچہ کر. اب اگر وہ وہاں ٹھہر جاوے کہ حضرت تو پیسے ویسے کی باتیں کرتے ہیں, حضرت تو مال منال کی باتیں کرتے ہیں, معاملہ حضرت کا ٹھیک نہیں ہے, تو پھر بیڑا غرق ہو جائے. لیکن اگر وہی اس کو اعتقاد حاصل ہو گیا کہ نہیں حضرت ہیں یہ, اور حضرت جو کریں گے کہیں گے صحیح ہی کہیں گے, یہ اعتقاد حاصل ہوا, اس وقت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ صاحب پیسے نہیں ہیں لانے پڑیں گے. اللہ والے کا کب کیا موڈ بدل جاوے وہ آنے والے کو اور غائب کر دے گا. حضرت سرکار ابو الحسن حمدانی, کئی دن پہلے قصہ پڑھا تھا, سید وکیل شاہ صاحب کئی دن پہلے پڑھا تھا, اور کئی بار میں نے سوچا آج بیان کروں گا, مگر اتفاق کے کبھی بیان کیا ہی نہیں, آج یاد آ گیا. اب وکیل آگے ہوتا, یہ پیچھے بیٹھے. ابھی توجہ ہے آپ کی؟ ہاں تو وہ قصہ پڑھ دیتا ہوں, اجازت ہے آپ کی پڑھ دوں؟ تو ایک اللہ والے تھے حضرت شیخ ابو الحسن حمدانی رحمت اللہ علیہ, وہ حضرت جعفر خالدی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گئے کہ صاحب ملاقات کر کے آویں, ملاقات کر لیں, خدمت میں حاضر ہے. تو جعفر خالدی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ, ابو الحسن آج کی رات ہمارے یہیں رک جاؤ. یہ جب آ رہے تھے نا گھر سے حضرت جعفر خالدی کے یہاں, تو اپنے گھر والوں کو ایک بہترین مرغی جو ہے وہ دے کے آئے تھے کہ اس کو بھون کے رکھو بہترین, میں حضرت سے مل کے یوں آیا اور آ کے کھاؤں گا. تو دل تو لگا ہوا تھا وکیل شاہ صاحب مرغی فرائی میں, اور چلے گئے اللہ والے سے ملنے. دیکھو اکبر صاحب یہ آپ کا چیپٹر آ گیا. دل لگا ہوا تھا چکن فرائی میں. پرانا دور آج کی طرح کثرت سے ملتی نہیں تھی, اب تو اسکولوں سے زیادہ ہوٹلیں کھل رہی ہیں, اب تو مدرسوں سے زیادہ ہوٹل. پھر لوگ کہہ رہے ہیں ہماری قوم مجبور ہو رہی, مظلوم ہو رہی. قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب قوم ایجوکیشن پر کام کرتی. اقبال نے 100 سال سے زیادہ ہو گیا پہلے کہا تھا, بہت زمانہ پہلے, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا
تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم نے شریعت کو توڑ مروڑ کے اپنے مطابق زندگی نہیں شروع کر دی۔ پیر صاحب اگر ٹوپی دے دیں تو اس کی بڑی قیمت، پیر صاحب رومال دے دیں، صدری دے دیں تو صاحب اس کو حجر اسود سے زیادہ کم قیمتی نہیں سمجھتے، اور حضور کی سنت کو کٹا کٹا کے گٹروں میں پھینک رہے۔ پیر صاحب کی ٹوپی زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا رسول اللہ کی سنت؟ آپ پیر صاحب کے جملوں کو اتنی قیمتی باتوں کی طرح سنا رہے، سرکار نے فرما دیا اب تو مر جاؤں گا تو بھی یہی کرنا۔ ارے سرکاروں کی سرکار حضور کی ذات ہے، جہاں بڑے بڑوں کی جوتیاں کھس جاتی ہے وہ پیغمبر انسانیت کا دربار ہے، وہ حضور کا دربار ہے، جہاں انسان تو انسان، فرشتوں کا سردار بھی اگر معمولی سی بے ادبی کرے تو اس کو بھی ڈر ہے کہ کہیں میرے عمل بھی برباد نہ کر دیے جائے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہاں ہاں، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، فقیروں کے نہیں، غریبوں کے نہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، جبینیں رگڑ رگڑ کر۔ وہ دربار حضور کا ہے، مگر حضور کی سنت کی اہمیت کم ہو گئی اور مزار کے تبرک کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ حضور کا فرمان ہلکا ہو گیا اور شیخ صاحب کا فرمان وہی سمجھا جانے لگا۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ حضور نے کہا حرام نہیں کھانا ہے، کھا رہے ہیں۔ حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بول رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر بھنڈاری نے کہہ دیا کہ نہیں کھانا، شکر مر جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، ہاں صاحب نہیں کھائیں۔ ایمان کس پر لایا ہے؟ اگر حضور پر ایمان لایا ہے تو پھر طریقہ مسلمانہ تو یہ ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے، عزت جاتی ہے چلی جائے، شہرت جاتی ہے چلی جائے، وقار جاتا ہے چلا جائے، ہم نپتے ہیں نپ جائے، مگر کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں اور کل بھی کہتے رہیں گے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، یہ مسلمان تھے کہ ان کے لیے حضور کی سنت سب کچھ تھی۔ ان کے سامنے اگر کسی پیر صاحب کا قول بھی آ جاتا، کسی صحابی کا عمل بھی آ جاتا، تو پلٹ کر کہتے میرے محبوب تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ بہلول دانا کا لشکر آ رہا تھا، خلیفہ وقت، استغفر اللہ، ہارون رشید کا لشکر آ رہا تھا، خلیفہ بغداد کا، بہلول دانا کھڑے تھے۔ فضل ابن ربی آئے اور فضل ابن ربی نے آ کر کہا بہلول دانا کہاں، چپ رہنا، چپ، خلیفہ آ رہا، ٹھیک ہے صاحب، چپ ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی خلیفہ گورنر قریب آیا نا، او ہارون رشید ٹھہر، خلیفہ کو ہی روک دیا فقیر نے، او ہارون رشید ٹھہر۔ ہارون رشید ٹھہر گیا، ایڈمنسٹریشن کانپ گیا کہ خلیفہ اب ہمیں کیا کہے گا، ہم سے کہا تھا راستہ صاف کرا، ہم کو کہا تھا کہ لوگوں کو سائڈ کر، اور اب بابا نے تو خلیفہ ہی کو روک لیا ہے، اب خلیفہ تو ایڈمنسٹریشن کا حال خراب کرنے والا۔ فضل ابن ربی نے جلدی سے کہا ہارون رشید صاحب یہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ۔ ہارون رشید نے سواری پہ بیٹھے بیٹھے کہا میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہی بہلول دانا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن بات کیا کروں، واقعہ نہیں سنانا مجھے، واقعہ بہت لمبا ہے، بات کیا کروں، سرکار بہلول دانا نے کہا مجھے حدیث فلاں ابن فلاں نے بیان کی، رسول پاک حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے، اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول رحمت تشریف لائے تو کہا او ہارون رشید ہمارے لیے تو حجت رسول اللہ کی ذات ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا جب محمد مصطفیٰ ہے، بھیڑ لگی تھی صحابہ اور جانثاروں کی، لیکن ہارون وہاں یہ نہیں تھا، ادھر دھکا
ادھر ہٹ جا، راستہ خالی کر، یہ نہیں تھا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، میں نے مفہوم پیش کیا۔ ہارون رشید کو حضرت بہلول دانا نے یہ حدیث سنائی کہ حضور آ رہے تھے، سادہ سا کجاوا تھا، اونٹنی کی پیٹھ تھی، کائنات کی سب سے امپورٹنٹ ذات جلوہ نما تھی، اور وہاں صحابہ سے زیادہ عاشق تو کوئی تھا نہیں۔ ان عاشقوں کی موجودگی میں بھی کسی نے نہیں کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں، دھکا دو حضور آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہارون رشید کا چہرہ پیلا پڑ گیا، نگاہیں جھک گئیں، اور ہارون رشید نے بہلول دانا کی بات پر کان دھرا۔ بہلول نے حیثیت یاد دلائی کہ تو کتنے بھی بڑے علاقے کا حاکم ہو جا، ہمارے لیے کل بھی دلیل اور حجت رسول اللہ کی ذات تھی، آج بھی حضور ہی کی ذات ہے۔ یہ دین والوں کا کام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت کچھ مکسنگ ہو گیا۔ ہمارا پڑوسی فضائل کو چھوڑ کر فقط فرائض میں لگ گیا اور فضائل کا مطلق انکار کر گیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فضائل میں اتنا گھس گئے کہ ہم فرائض کو ہی چھوڑ گئے۔ یہ طریقہ اہل سنت نہیں ہے۔ سنیت کیا ہے؟ سنیت کیا ہے؟ مسجد نبوی کے مصلی پر امامت بھی کرنا، اور رات کی تاریکیوں میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنا، یہ عمر ابن خطاب کا طریقہ محبت تھا۔ یہی سمجھیں کہ سنیت ہے۔ امام کی جگہ امام بننا ہے، غلام کی جگہ غلام بننا ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، لیکن عرض کر رہا تھا ذرا سا دینداری کی طرف آئیے، ورنہ یہ سب دھواں ہے۔ شریعت نہیں تو کچھ نہیں۔ حضور محدث اعظم ہند نے کہا تھا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمازوں کی پابندی، عقیدے کی درستگی، ایمان کی حلاوت، مٹھاس ضروری ہے، وگرنہ تو خدا ہی جانے قیامت میں کیا ہونا۔ حضرت شیخ ابو الحسن حمدانی ہے، شیخ ابو الحسن حمدانی جعفر خالدی سے ملنے گئے، لیکن گھر والوں کو وہ دے کے گئے تھے مرغی کہ ذرا اس کو بھون کے رکھو، میں حضرت سے مل کے آتا ہوں۔ خدا کی قدرت کی جعفر خالدی نے کہا ابو الحسن آج ہمارے ہی رکو، تو انہوں نے کہا وہ مرغی خراب ہو جائے گی، زبان سے نہیں کہا، دل میں، اتنی محنت سے لایا ہوں برباد ہو جائے گی۔ یہ لینے کا ٹائم تھا، چوک گئے، چوک گئے، دل ادھر لگا تھا تو زبان سے دوسرے بہانے کی، حضرت مجھے جہاں جانا ہے، حضرت مجھے وہاں جانا ہے۔ لوگ بہانے کرتے ہیں، بہت سارے بہانے کرتے ہیں، حضرت یہاں جانا ہے، یوں کرنا ہے، اس لیے اس لیے اس لیے۔ اللہ ہو دیکھیں آپ، میں اسی پر ہی قصہ لے کر آیا ہوں۔ شیخ ابو الحسن حمدانی نے بہانے مارے اور جعفر خالدی کے یہاں سے نکل گئے۔ حضرت سرکار جعفر خالدی کے دل پر ملال گزرا، اور یہی خطرناک وقت ہوتا ہے، دل کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ زبان تاثیر والی اگر ہونا تو مسائل بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے، یمن کے بزرگ تھے سید محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے نے ایک صاحب کو بلایا، لکھو فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں۔ وہ بندہ لکھتا رہا، ایک شخص کا نام آیا تو انہوں نے کہہ دیا لکھ دو فلاں جہنم میں، تو لکھنے والے نے قلم روک لیا، کہا نہیں حضور نہیں لکھتا، کہا لکھ فلاں جہنم میں، اس نے منع کیا، کہا انت فی النار، تو جہنم میں۔ تڑپ گیا۔ ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ وہ لکھنے والا شخص ایسے کہنے والے اللہ والے کے والد حضرت سید محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، آپ کے شہزادے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ معلوم بیٹے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، باپ نے کیا کہا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ نکلا ہوا کمان سے تیر واپس نہیں آ سکتا۔ اب مجھے یہ بتا کہ فی النار کہا کہ فی جہنم کہا؟
نار کہتے ہیں آگ کو، جہنم کے بعد تو پھر کوئی اور چیز بچی نہیں، لیکن لفظ نار کو استعارہ لیا جاتا ہے جہنم سے، لیکن لغوی اور ڈکشنری کے حساب سے نار کا معنی آگ ہوتا ہے۔ تو کہا اتنا میں کر سکتا ہوں، تو یہ بتا کہ نار کہا، انت فی النار کہا یا انت فی جہنم کہا؟ تو کہا انت فی النار کہا۔ کہا پھر میں تجھے اپنے پاور سے اختیار دیتا ہوں، اللہ کی عطا سے، یا دنیا کی آگ لے لے یا آخرت کی آگ، آگ تو لینی ہی پڑے گی۔ کہا سرکار دنیا کیا، وہ خود ولی صفت آدمی تھے، لیکن ان کا انتقال جل کر ہوا، کیونکہ کسی زبان والے کی زبان سے کچھ نکل گیا۔ آپ مذاق سمجھتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق جج کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کڑے پہن لیے یا کسی کی زلفیں لمبی ہو تو وہ پر تاثر ہو، ہرگز نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لباس بڑے قیمتی ہیں مگر ان کی زبان بڑی پر تاثیر، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یقیناً نہایت میلے کپڑوں میں جی رہے ہوتے ہیں، اور انہی بہروپیوں میں کوئی ایک اصلی ہیرا موجود ہوتا ہے جس نے زندگی میں وہ تپسیا، وہ مجاہدہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو چھپا کے رکھتا ہے، لیکن سچی تلاش کرنے والا اگر اس تک پہنچ جائے تو پھر اس کو جی بھر کے دیکھ لیتا ہے۔ جب جی بھر کے دیکھتا ہے، ہاں ہاں ہاں، تو اسی لیے انہی لوگوں کی تلاش میں ہم بھٹکتے ہیں۔ اور مکاشفت القلوب میں خود غزالی نے لکھا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا لوگوں میں فقیروں کو تلاش کرو، تلاش کر کے اپنے انداز میں کہوں، تلاش کر کے کہو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال۔ اور یہی میدان ہے تلاش کرنے کا، اور یہی مشکل ہے کہ کون اوریجنل ہے اور کون نہیں ہے۔ اسی طرح تم میں بندے کا امتحان ہے، منزل مقصود تک پہنچا تو مقدر، نہ پہنچا تو مقدر۔ لیکن کبھی بددعائیں لینے کا تصور کسی سے نہ کیا کیجیے۔ جعفر خالدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رکو میرے پاس، وہ مانے نہیں، چلے گئے کوئی اور بہانہ کر کے، گئے دسترخوان پر بیٹھے، ابھی مرغی کھانا چاہتے ہی تھے۔ پرانے گھر ہوا کرتے تھے، ہماری طرح تو نہیں نا پیک، پھر اس کے اوپر پیک، پھر 2-3 دروازے کے اندر دسترخوان لگتا ہو۔ وہ پرانا گھر ہوا کرتا تھا، لوگ چارپائیوں، مولانا آدم صاحب سے پوچھئے، کئی جگہ جناب والا گاؤں میں کھلے آسمان کے نیچے کھانا کھایا جاتا ہے، دروازے کھلے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، جانور آتے ہیں جاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے وہ بہترین مرغی جس کے لیے واپس بھاگ کے آئے تھے دسترخوان پر رکھی، تھوڑی سی غفلت ہوئی، نگاہ ادھر گئی، ادھر سے کتا آیا مرغی لے کے چلا گیا، گئی اور لے جا کر اس کو نالے میں پھینک دیا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ یہاں سے اٹھ کے گئے تھے نا، سوچا تھا یہاں سے اٹھ کے جائیں گے وہاں جگہ ملے گی، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اسی اہمیت کو کوئی سمجھ جاتا تو پھر کہنا ہی کیا تھا۔ نہیں سمجھی، مرغی بھی گئی، صحبت بھی گئی۔ صبح پہنچے نا، السلام علیکم، خواجہ جعفر خالدی، السلام علیکم، روشن ضمیر اللہ والا۔ اس سے پہلے کہ ابو الحسن حمدانی کچھ بولتے، سامنے سے کہا جب اللہ والوں کی بات پر توجہ نہیں کی جاتی اور دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو اللہ اسی طرح کتے کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ والوں کو ایذا دیا کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے داستان نہیں سنائی تھی میرے ساتھ رات کیا ہوا، انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ بات سمجھ میں آئی۔ اس لیے وقت کی بات ہوتی، کب کس کے حق میں کون سا جملہ کس درجے تک پہنچاوے یہ تو جانتا رب ہی ہے، اس کے سوا تو کون جانے۔ بہرحال بات کر رہا تھا حضرت حبیب اجمی والی، دربار میں عورت آئی اور آنے کے بعد کہا میرا بیٹا گم گیا، دعا کریں کہ مل جائے۔ 2 روپے لائی ہے، 2 درہم ہے، تو
تو نٹنے کی وہ حضرت رانگ نمبر والا مسئلہ ہے نہیں. کئی لوگ اس لیے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں کہ اصل نمبر میں بھی رانگ چیپنے لگتے ہیں، جس سے ان کی زندگی بھی رانگ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی رانگ ہو جاتی ہے. مفتی بننے کا شوق ہے لوگ. آپ کو کس نے کہا فیصلہ کرنے کے لیے؟ آپ کا دل جمتا ہے تو ٹھہریے، ورنہ خدا حافظ. سرکار حبیب اجمی نے فرمایا 2 روپیہ خرچہ کر، 2 روپیہ صدقہ کر، خرچہ کر. اس نے بغیر کسی تردد کے وکیل شاہ صاحب 2 روپیہ نکالا. سبحان اللہ، ایسے مرید آپ کے پاس خوب ہوں گے. تو نکالا اور نکال کے 2 روپیہ خرچہ، 2 روپیہ خرچہ کیا. ادھر 2 درہم خرچہ کرنا. تو روپیہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، درہم تھا، چاندی کا سکہ. جیسے ہی خرچہ کیا، کیا طاقت تھی اللہ والوں کی. دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے. اتنے بے حس اور اتنے مجبور ہو گئے ہیں، اتنے مجبور کہ کوئی خدا کے خلاف بھی کمنٹ کرے تو ہم اس کو جواب دینے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں پولیس والے اٹھا نہیں لے جائیں. اتنے مجبور ہو گئے. اٹھا لے جائیں گے، داماد تھوڑی بنائیں گے، 4 ڈنڈے ماریں گے ہی، پھانسی پہ لٹکائیں گے. ایمان تو نہیں لیں گے نا. دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. چوریاں کر کے جیل جانے سے اچھا ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. بات دور نہ چلی جائے، ختم کرنے لگا تھا. حبیب اجمی نے 2 روپیہ خرچہ کروایا اور طاقت دیکھو. ادھر 2 درہم خرچہ کیا، خوش ہو گئے. اور جیسے خوش ہوئے نا، کہا اے ہوا. کیا کہا؟ ہوا. اے ہوا، اس خاتون کا بیٹا جہاں کہیں ہو اڑا کے ابھی لا. ہوا کو کہا اے ہوا، اڑا کے لا اس کے بیٹے کو. ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا، بیٹا پتا نہیں کہاں تھا. ایک جھونکا آیا کہ بیٹا ماں کے سامنے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیوں. آپ کہیں گے ہوا کسی کی سنتی ہے؟ قرآن نے کہا فسخرنا لہ الریح، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. جب سلیمان کے لیے ہوا مسخر کی جا سکتی ہے تو سلیمان کے امام محمد عربی کے لیے بھی مسخر کی جا سکتی ہے. اور جب حضور کے لیے مسخر ہے ہوا، تو خیرات میں اگر کسی غلام کو یہ پاور دے دیا تو کون سی بڑی بات. لب لباب کیا ہے؟ دنیا میں دنیا دار بن کے نہ رہیں، پرہیزگار بن کے رہیں. دنیا کی زندگی ایسی گزارے جیسی پانی میں کشتی کی مثال ہے کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. سیم ہیئر، آپ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ہم میں آ جائے تو ہم ڈوب جائیں گے. ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا ہم میں نہ رہے. یہی اللہ والوں کا پیغام ہے، یہی صوفیہ کا طریقہ ہے، یہی ترک و تجرید و تفرید رکھنے والوں کا مسلک ہے. رب کعبہ اپنے مقبولوں کی خیرات ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور اس مسافر کے صدقے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں مسافر بن کر زندگی گزارنے اور بروز قیامت ان مسافرین کی وفاداریوں کی خیرات حاصل کرنے کی سعادت بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو تو رب کعبہ معاف فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. اس محفل پاک کو سجانے میں جن لوگوں نے محنتیں کوششیں کی، رب سب کی کاوشوں کو قبولیت کا شرف بخشے. بالخصوص محترم رمضان خان صاحب کی محنتوں کو شرف اجابت بخشے. ان سے اور دین کا کام لے، مخلوق کی خدمت لے، اور انہیں وہ منزل عطا فرمائے جس منزل کی تمنا ان کے قلب میں ہے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.